اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا شوق نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے، تو سن لیں کہ اللہ کو آپ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے۔ ہاں، آپ کم کریں گے تو اللہ زیادہ کریں گے، آپ اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ آپ کے دل میں جنت کی لالچ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار بار قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے، یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، کتنی مرتبہ یہ آیت آتی ہے۔ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جنت میں جانے کا شوق کب سمجھا جائے گا؟ جب آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، منمانی زندگی گزارنا چھوڑ دیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہے غلامی، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ میرا بن کے زندگی گزارتا ہے یا میری نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون ہے جو میرا کھا کے میرا شکر ادا کرے گا اور کون ہے جو میرا کھا کے میری نافرمانی کرے گا۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احکام پہ چلا جائے، اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کی مرضی کے مطابق جب ہی چلیں گے کہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ وہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے۔ تو یہ چاہت اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں بتا سکتا۔ اسلام کیا بتاتا ہے؟ اسلام بتاتا ہے کہ جھوٹ سے بچو، اسلام بتاتا ہے چوری سے بچو، اسلام بتاتا ہے کسی کو دھوکہ دینے سے بچو، اسلام بتاتا ہے غیبت سے بچو، اسلام بتاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے بچو، اسلام بتاتا ہے کہ ملاوٹ سے بچو، اسلام بتاتا ہے کہ رشوت خوری سے بچو، اسلام بتاتا ہے کہ کسی کا حق مت کھاؤ۔ قرآن میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا تذکرہ آیا ہے، ان میں سے کسی ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، زکوٰۃ، حج چھوڑنا نہیں تھا، بلکہ کم تولنا، رشوت خوری، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ تو بھائی، غلامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کر لینا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جانا، یہی غلامی ہے۔